جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے دوستوں، میں ہوں آپ کا دوست نثار جاوید، حاضر خدمت ہوں این جے ڈریم ٹی وی کے پلیٹ فارم سے۔ دوستوں، باتیں یہ کرنی ہے کہ کچھ لوگوں کو عزت راس نہیں ہوتی، وہ اتنا گھرونا کام کر رہے ہوں، جتنا بھی وہ ضلالت والا کام کر رہے ہوں، پھر بھی ان کو کئی دفعہ عزت ان کی بچ چکی ہو، لیکن وہ چاہتے ہیں کہ بچے نا۔ یہاں تک ان کا مذہبی فریضہ ہے، جتنے بھی یہ سسٹم میں گھسے تھے، جتنے بھی لوگ یہ سسٹم میں گھسیڑے گئے تھے، جن کا مذہبی فریضہ ہے، ان کو کسی چیز کی کوئی پرواہ نہیں ہے، ان کو کسی بھی چیز کا کوئی فکر نہیں ہے، ملک کا، کسی اور چیز کا، ان کو صرف اپنے مذہب اور اپنے پیچھے کے آرڈر کا فکر ہے۔ دوستو، آج ایک بڑی افسوسناک خبر ہے، وہ یہ ہے کہ یہ ترمیم کی باتیں تو ہم بعد میں کرتے ہیں۔ افسوسناک خبر پہلے یہ ہے کہ 8 کالے پونڈ سپریم کورٹ کے، انہوں نے پھر وہی ضلالت والا کام کیا، پھر پارلیمنٹ کا اجلاس، پھر وہ اپنے آپ کو پارلیمنٹ سے اوپر سمجھنے والے، اپنے آپ کو پاکستان سے اوپر سمجھنے والے، اپنے آپ کو اداروں سے اوپر سمجھنے والے، سپیریئر کوئی چیز سمجھنے والے، قانون کی غلط تشریحیں کرنے والے، وہی 8 جج پھر انہوں نے اپنا پھر ہاتھ کھولا، اور عین اسی وقت جب پارلیمنٹ کا اجلاس بلایا ہوا تھا اور وہ باتیں چل رہی تھیں، انہوں نے پھر ایک وضاحت، دیکھیں کیسی بات ہے کہ جو ان کا کام ہے وہ نہیں کر رہے، جو ان کا کام نہیں ہے وہ کر رہے ہیں۔ اب جب پہلے انہوں نے وضاحت جاری کی تھی، اس وقت آپ کو یاد ہوگا کہ بھی اس کا تفصیلی فیصلہ نہیں لکھ رہے تھے، وضاحت جاری کر رہے تھے۔ ابھی جب قانونی وہ فیصلہ تفصیلی بھی آ گیا ہوا ہے، تفصیلی فیصلے کی اب کیا وہ وضاحت جاری ہو سکتی ہے؟ جی وہ تو آپ نے جاری کر دیا ہوا ہے۔ اگر آپ نے وضاحت جاری کرنی ہے تو پھر بات وہی ہے جو قانون کا حکم ہے آپ کو، جس کے آپ نے قسمیں کھائی ہیں، جو آئین کا حکم ہے، اس کے اوپر ریویو پٹیشن ہے، وہ آ کے سنیں، اس کے اوپر فیصلہ کرتے ہیں۔ قانون کو کہیں تو آپ مان جائیں، کہیں تو آپ سوچیں کہ یار یہ قانون ہے، اس لیے آئین ہے، ہم اس کے تابع ہیں۔ میں اکثر بات کرتا ہوں کہ سب سے بڑا جو ہمارے ملک میں بڑے بڑے ظلم ہوئے ہیں، ہم نے خود نعرے لگا لگا کے اپنے بیڑا گرک خود کیا۔ جو پاکستانی قوم نے جو اپنا بیڑا گرک کیا نا، عدلیہ کی آزادی کے لیے، عدلیہ کی آزادی کے لیے۔ عدلیہ آزاد نہیں ہو سکتی، اگر عدلیہ آزاد ہوگی تو پھر وہ عدلیہ نہیں رہ سکتی، عدل وہاں سے انصاف نہیں مل سکتا۔ آزاد جو ہو گیا، کسی قاعدے قانون کے وہ متحد ہوگا تو وہ چل سکے گا نا۔ جب وہ کسی قاعدے قانون کو سے سب سے بالاتر ہو گیا تو وہ منصف تو نہ رہا نا، پھر وہ تو پھر عجیب سی کوئی چیز بن گئی، کوئی اللہ معاف کرے، نعوذ باللہ نعوذ باللہ، کو خدا کا رتبہ ہو گیا۔ جب پرائم منسٹر کو بلائے، جب مرضی گھر بھیج دے، پوری کو پوری کابینہ کو بلا لے، جس کو مرضی پارلیمنٹ کو اڑا دے، وہ کچھ بھی کر جائے، یہ اس طرح کسی بھی ملک میں، دنیا کے کسی ملک میں نہیں ہو سکتا۔ جب ہم بیٹھ کے مسالوں کی بات کرتے ہیں، ہمیں لوگ چیخ چیخ کے بتاتے ہیں دنیا کے کسی ملک میں، دنیا کے کسی ملک میں۔ اب بتائیں کہ یہ دنیا کے کسی ملک میں ایسا ہو سکتا ہے؟ ججز جو آئین اور قانون کا حلف اٹھا کے ہیں، جو قانون کہتا ہے وہ نہیں کرتے، اور جو آئین اور قانون نہیں کہتا وہ کرنے پہ تلے ہوئے ہیں۔ آئین اور قانون کیا کہتا ہے وہ ان کو کوئی پتہ نہیں ہے۔ وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں یہ سنو، اس کی بار بار تشریح کر رہے ہیں کہ یہ اس کو سنو۔ مجھے یہ بتائیں، ایک آسان سی بات ہے سوچنے والی، کوئی آپ کو بہت بڑی ڈگریوں کی ضرورت نہیں ہے، یہ ایک ہی بات کا رٹا لگا رہے ہیں، کبھی اکثریتی۔ اب مجھے یہ بتائیں کہ اگر آئین اور قانون سے ہٹ کے اکثریت والے لوگ آئین اور قانون سے ہٹ کے بات کریں تو وہ کیا مان لینی چاہیے؟ بات تو یہ لازم ہے پہلے کہ وہ آئین اور قانون کے مطابق ہو، پھر اکثریت ہے کہ نہیں ہے، پھر وہ بات کی بات ہے۔ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ محسوس رشتوں کا کیس، جو فیصلہ جس کی تشریح آج کر رہے ہیں، یہ جو فیصلہ انہوں نے لکھا تھا اکثریتی رائے میں، دنیا حیران ہے، پریشان ہے، پاکستان سے لے کے یہ پورا گلوب جو ہے نا، وہ پورا پریشان ہے کہ کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ کوئی ایک آدمی، کوئی فرد، کوئی جماعت، کوئی بھی، وہ کبھی کورٹ میں گئی نہ ہو کہ ہمیں یہ چیز صحیح ہے، اور دوسرے لوگوں کو کیس ہو،
اور فیصلہ کیا ہو جائے کہ جو نہیں آیا کسی نے اپلائی ہی نہیں کیا اس کے حق میں، اس کی اب تشریح کر رہے ہیں بار بار۔ اب اگر ان کے اوپر وہ اسی بات کے اوپر ریفرنس نہیں جا سکتا تو پھر یہ ریفرنس، یہ دوسری تیسری چیزیں میرے خیال میں یہ ڈرامے بند کر دینے چاہیے۔ اس کا سمپل اس کا سولوشن یہ ہے، پارلیمنٹ جانے اس کا کام جانے، قانون سازی جو ہے پارلیمنٹ کا حق ہے، اسی کی جاب ہے، اسی کی نوکری ہے۔ وہ اگر اپنی نوکری کر رہے ہیں قانون کا مطابق، پہلے دیکھو صحیح کہ وہ کر کیا رہے ہیں، ہو کیا رہا ہے۔ وہ آنے سے پہلے ادھر سے وضاحتیں جاری ہونی شروع ہو جاتی ہیں، آخر کچھ تو ہے جس کی پردہ داری ہے، کیوں وضاحتیں کرنی پڑ رہی ہیں؟ جب بندہ آئین اور قانون پہ فیصلہ کیا ہوا ہے تو آپ کو وضاحتیں کیوں کرنی پڑ رہی ہیں؟ آپ صبح آ کے کوٹ لگا لیں نا، کوٹ لگا کے یہی فیصلہ اٹھا کے اپنے پاس لے آئیں، ویسے بھی ہم لگا لیتے ہیں، جب دل چاہتا ہے لگا دیتے ہیں، لگائیں، وہاں پہ فیصلہ کریں، لیکن کسی آئین کسی قانون کی شک بتا کے فیصلہ کرنا ویسے نہیں چلے گا۔ باقی اب گورنمنٹ کیا کرتی ہے، دیکھیں گورنمنٹ نے جو کام کر رہی ہے وہ کہتی ہے میرا ایم ایک ہی ہے۔ یہ کہہ رہے ہیں نا کہ بھی اس کو جسٹس ہونا چاہیے، اس کو ہونا چاہیے، گورنمنٹ کہتی ہے ہمیں نہیں پتا کس کو ہونا چاہیے۔ گورنمنٹ کا ایک کام یہ بھی تو ہے نا جس کے اوپر ہم نے گریبان سے پکڑنا گورنمنٹ کو، اس نے جب اپنا ٹائم پورا کر لینا ہے کہ اپنی عوام کو جو سستا اور کوئک انصاف، جلدی اور سستا انصاف دلوائے، اس کی ڈیوٹی میں شامل ہے کہ نہیں ہے؟ تو سرکار میں مداخلت اس کو کہتے ہیں نا۔ پھر گورنمنٹ تو اپنا کام کر رہی ہے، اپنی جاب کر رہی ہے، اس کو روک رہے غیر قانونی غیر آئینی فیصلے کے ساتھ۔ اتنی وضاحتیں دینے کے بجائے یہ اتنے عجیب لوگ ہیں کہ آپ کو صرف اتنا بتا دیں کہ پی ٹی آئی کو فٹ کیسے کیا اس کے اندر، باقی باتیں بات کی ہیں، صرف یہ بتا دیں کہ پی ٹی آئی کو فٹ کیسے کیا جو سب اس کو ریلیف دیا ہے، وہ طریقہ بتا دیں نا، کوئی اسی طریقے سے ہمیں بتائیں، سکھائیں کہ اس طریقے سے ہم نے پی ٹی آئی کو یہاں پہ ڈالا ہے، ورنہ بہت ہو گئی، اب بہت ہو گئی ہے۔ دوستو یہ تو باتیں تھی ادھر کی۔ اب جو بچے اسکول کے انہوں نے نکالے ہوئے تھے، ادھر سے اندر گھسے ہوئے ہیں، ادھر سے باہر بھی گھسے ہوئے ہیں، جو بچے ان لوگوں نے انتشاریوں نے باہر نکالے ہوئے تھے، اس میں سب سے اچھی بات جس کا کام جو اچھا ہوتا ہے اس کو سراہنا چاہیے۔ سب سے اچھی بات یہ ہے کہ جو مریم نواز صاحبہ نے اعلان کر دیا کہ چھٹی ہے اسکول کی، اس کی وجہ سے یہ بالکل ننگے ہو گئے۔ جو وہ لے لیتے نا ہیومن شیلڈ بنتی تھی، جو انوسنٹ بچے ہیں ان کے اندر انتشاری بچے یا انتشاری لوگ، بچوں کی جگہ پہ بچے کچے انتشاری، وہ جب آ کے وہ ہیومن شیلڈ کی طرح استعمال کرتے ہیں بچوں کو، وہ بہترین کام کیا کہ چھٹی دے دی۔ اب جو نکلے گا تو وہ صاحب سارے الٹے کام کر ہی نکلے گا، تو وہ نہیں نکلے، وہ فارغ تھے۔ آج وہ لبرٹی کے پاس وینیں لے کے پولیس والے کھڑے رہے ہیں، سارا دن انتظار کرتے رہے ہیں، شاید کوئی کسٹمر آئے، کوئی کسٹمر نہیں آیا، ان کا کوئی رائڈر نہیں آیا ان کی بہنوں کا۔ بہرحال یہ بھی کچھ ٹھیک ہوا ہے، کچھ ٹھنڈا ہوا ہے۔ ابھی انتشاری کیسے روک سکتے ہیں؟ انتشاری کو جب تک آپ روکیں گے نہیں تو وہ رکے گا۔ آپ اسی کے اوپر یہ جو تھوڑے دن کے اندر جو کچھ ہوا ہے، وہ کسی بچی کے ساتھ زیادتی انہوں نے کی، اس کی فوٹو چلاتے رہے، کچھ ہمدردی میں کچھ استعمال ہوئے، کچھ ہمدردی کی وجہ سے استعمال کر لیا، حالانکہ وہ سارے لوگ ان کے اگینسٹ ہیں، ان کے خلاف ہیں، لیکن نہیں سمجھ لگی، بس وہ بچی کی ہمدردی میں جذبات کی رو میں بہہ گئے، انہوں نے بھی ٹھوک دی ویڈیوز۔ اب وہ بچی کس کی، کہاں کی بچی، کہاں پہ آپ جا کے دوڑ رہے ہو؟ بہرحال ظلم ہے۔ 200 ویڈیو لمبی ہو رہی ہے، دعا میں یاد رکھیے گا، چینل کو سبسکرائب لازمی کرنا ہے اور لائک کرنا ہے، شیئر کرنا ہے۔ ملیں گے کسی اور گپ شپ میں۔ اللہ حافظ۔